پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کے نقوش بہت گہرے ہیں۔ اس علاقے سے وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور صدر مملکت تک کے عہدیداروں کا تعلق رہا ہے۔ تقریباً ایک دہائی سے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور ان کی گونج پارلیمنٹ میں بھی سنی جاتی رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن ابھی تک جنوبی پنجاب الگ صوبہ نہیں بن سکا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کا جو درینہ مطالبہ ہے ایک علیحدہ صوبے کا، وہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ٹاک شوز پاکستان جنوبی پنجاب کی سیاسی تاریخ اور صوبے کی سیاست کے حوالے سے ممتاز دانشور اور صحافی حیدر جاوید سید کے ساتھ سلسلہ وار گفتگو کی چوتھی قسط پیش کر رہا ہے۔ ہمارا تحفظ صرف یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کے قبضے کے بعد ہماری جو قومی شناخت، ہماری جو آزادی پامال ہوئی، وہ 3 مرحلوں میں ہوئی۔ ایک مرحلے میں رنجیت سنگھ نے ملتان پر قبضہ کر لیا۔ ایک مرحلہ آیا جب لارڈ کرزن نے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک وغیرہ کو ہم سے علیحدہ کر کے NWFP کے نام سے بننے والے صوبے کا حصہ بنا لیا۔ ایک مرحلہ پھر آیا جب 1 یونٹ بنا، تو سرائکیوں کی جو ریاست تھی، ایک اکلوتی ریاست بھاولپور، پہلے وہ 1 یونٹ میں ضم ہو گئی۔ جب یحییٰ خان کے LFO کے تحت وہ 1 یونٹ ٹوٹا اور صوبے بنے، تو ریاست بھاولپور کو پنجاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ ہم سرائکی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 3 مرحلوں میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہماری قومی شناخت کو 3 مرحلوں میں پامال کیا گیا، ہم اپنی اس قومی شناخت کی بحالی چاہتے ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم تھے، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم رہیں گے۔ سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ میرا نام حیدر جاوید سید ہے، میرے والدین نے رکھا ہے، آپ مجھے ملک اللہ بخش قرار نہیں دے سکتے۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، گلی والوں کو یا محلے والوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے بیٹے کا نام، میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نام فاطمہ حیدر رکھا ہے، مجھے محلے والا آ کے کیوں مشورہ دے کہ میں اس کا نام اللہ رکھی رکھوں یا اللہ بخاری رکھوں؟ میری بیٹی ہے نا، میں نے نام رکھنا ہے۔ تو قوم ہم ہیں، طے ہم نے کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارے پاس ہماری تاریخ ہے، ہم اسے سرائکی کا نام دیتے ہیں اگر، تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس خطے کی قدیم ترین تہذیب کے وارث ہیں ہم، ملتان کی تہذیب کے۔ معلوم تاریخ میں وہ 7 سے 10 ہزار سال کی تاریخ ہے۔ ہندو میتھولوجی پر جائیں تو پھر تو لاکھوں سال والی بات بنتی ہے، وہ تو خوابوں والی بات ہے نا۔ راجہ پرہلاد کا ملتان، اس کے والد کا بھی ملتان تھا، راجہ سورج کا، اور اس کے باپ کا بھی ملتان تھا۔ ملتان تب سے ہے، اس عرصے کو 7000 سال کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چونکہ تاریخ کی بحث نہیں کر رہے، ہم کرنٹ ایشو پر بات کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم پنجاب نہیں تقسیم کرنا چاہتے۔ ہم پنجاب کے دوستوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو زیادتی ہو گئی رنجیت سنگھ کے توسط سے، اس زیادتی کا ازالہ کیجیے، ہمیں ہمارا حق دے دیجیے، قبل اس کے کہ ہماری اگلی نسل آ کے سرائکی وسیب کو مقبوضہ سرائکی وسیب کہے اور ایک نیا تنازع کھڑا ہو۔ وسیب کہہ کر علیحدہ ہونا زیادہ باعزت طریقہ ہے، مقبوضہ کہہ کے جدوجہد کرنا ایک نئے تضادات کو جنم دے گا۔ ہم خود پنجابی دوستوں کو مقبوضہ سرائکی وسیب کی آزادی والی بات سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب لوگ مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، جب لوگ قومی شعور کی بنیاد پر اپنے قومی شعور کی بحالی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، قومی تشخص کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ نسل نہ رہی تو پھر مقبوضہ سرائکی وسیب کی آزادی کی جدوجہد ہوگی، مقبوضہ سرائکی وسیب کی آزادی کی جدوجہد سے پھر نقصانات ہوں گے۔ ہم اس نقصان سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سرائکی وسیب میں رہنے والا ہر شخص سرائکی ہے، وسیب زیادہ ہے، وہ اس کے حقوق ہمارے ساتھ مشترکہ ہیں۔ ایک تو بات یہ طے ہے، پنجاب کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم پر پنجاب مسلط کیا رنجیت سنگھ نے، تسلط شدہ پنجاب کو، مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم ایک نہیں ہیں، ہم 2 قومیں ہیں، آپ ہمارا ایک قوم کے طور پر احترام کریں اور ایک قوم کے جو حقوق بنتے ہیں، باقی قوموں کے بھی صوبے ہیں، سندھیوں کا سندھ ہے، بلوچوں کا بلوچ ہے، پنجابیوں کا پنجاب ہے، پشتونوں کا پشتون ہے، تو ہم سرائکیوں کا سرائکی وسیب کیوں نہیں ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی بھی اسلام اور نظریہ پاکستان وہ پنجاب صوبے کے نام پر بھی خطرے میں نہیں پڑتا، خیبر پختونخوا کے نام پر بھی خطرے میں نہیں پڑتا، بلوچستان کے نام پر بھی خطرے میں نہیں پڑتا، سندھ کے نام پر بھی خطرے میں نہیں پڑتا۔ دونوں کو خطرہ اس وقت لاحق ہو جاتا ہے جب ہم سرائکی صوبے کی بات کرتے ہیں۔ تو پھر آپ ان سب کے نام ختم کر دیں نا، ان کے نام مقدس ہستیوں کے ناموں پہ رکھ لیں، صوبوں کے نام، قوموں کے نام سے ہٹا لیں نا صوبے۔ پنجاب کا کوئی اور نام غزنوی آباد رکھ لیں، ہمارے دوستوں کو محمود غزنوی بہت پسند ہے، تو غزنوی آباد اس کا نام رکھ لیں۔ سندھ والے دوست مطلب ہے کہ اس کا نام کچھ اگر قاسم آباد رکھنا چاہتے ہیں، تو کچھ اگر اس کا دہر آباد رکھنا چاہتے ہیں، پھر اس طرح رکھ لیں۔ پھر بلوچستان کا نام بھی تبدیل کریں، پھر پختونخوا کا نام بھی تبدیل کریں۔ تو جب سب قوموں کے باقی 4 قوموں کے دیکھیں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو فیڈریشن ہے، یہ دستوری طور پر تو 4 اکائیوں کی فیڈریشن ہے، اخلاقی، سماجی اور سیاسی طور پر یہ 5 اکائیوں کی فیڈریشن ہے۔ دستوری طور پر
یہ ٹھیک ہے 4 اکائیوں کی فیڈریشن ہے، 4.25 سال وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سرائیکی بزدار رہا ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بزدار صاحب سرائیکی علاقے سے ضرور ہے، لیکن بزدار صاحب ایک تو خود کو وہ سرائیکی کہتے نہیں ہیں، وہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ میں سرائیکی نہیں ہوں، میں بلوچ ہوں۔ انہوں نے جتنے ترقیاتی فنڈ میں بلوچستان کی مدد کی ہے اس کے مقابلے میں پورے سرائیکی وسیع میں انہوں نے کوئی ایک منصوبہ 4.25 سال میں بنایا ہے بزدار صاحب نے، تو مجھے کوئی بتا دے۔ یعنی انہوں نے بلوچستان کو تو کہا ہے ہم آپ کو ہسپتال بنا کے دیں گے، ایک نئی یونیورسٹی بنانے کے لیے بھی تعاون کریں گے، اس طرح کے 2-3 اور بڑے منصوبے، کچھ انہوں نے مطلب 5-7-10 ارب روپے کی گرانٹ بھی بلوچستان کو دی ہے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بھاولپور میں، بھاول نگر میں، ملتان میں، وہاڑی میں، راجن پور میں کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی ٹیکنیکل کالج، کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ انہوں نے سرائیکی وسیع کو بھی دیا۔ بزدار صاحب کے والد صاحب بھی اس تحریک کا حصہ رہے ہمیشہ، جو سرائیکی علاقے میں موجود، یہ جو ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا علاقہ ہے، بالخصوص ڈیرہ غازی خان، راجن پور، توسا، اسے بلوچستان میں شامل کرنے کی تحریک کے حامی رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی، خود بزدار صاحب بھی، یہ بھی جلوس ولوس نکالتے رہے اپنے والد کے ساتھ مل کے، تو وہ کبھی بھی انہوں نے سرائیکیوں کی نمائندگی نہیں کی، وہ سرائیکی نہیں ہے۔ ان کا وزیر اعلیٰ بن جانا جو ہے وہ یا تاریخ کا جبر ہے یا تعویذ کا کمال ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ تو بزدار صاحب سرائیکیوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سرائیکیوں کے صدر بھی رہے ہیں، سرائیکیوں کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان سے پہلے بھی رہے ہیں سرائیکی، ان سے پہلے پنجاب میں سرائیکی گورنر بھی رہے ہیں، لیکن وہ ایک کلاس ہے، وہ کلاس ہے جس کلاس نے سرائیکی وصیت کی محرومیوں میں اضافہ کیا ہے انہیں کم کرنے کی بجائے، اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کلاس ہے۔ یہ جو پیر ہیں، مخدوم ہیں، جگیردار ہیں، سردار ہیں، ان کا اپنے لوگوں کی تعمیر و ترقی میں کبھی بھی انہوں نے دلچسپی نہیں لی۔ اگر آپ پورے سرائیکی وصیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 150 سال کی، زیادہ پیچھے نہ جائیں، 150 سال میں آپ کو صرف 2 خاندان ملیں گے جنہوں نے تعلیمی معاملے میں وصیت کی خدمت کی ہے۔ ان میں سے ایک مخدوم حسن محمود کا خاندان، کہ جب وہ ریاست بھاولپور کے وزیر اعظم تھے، یا اس سے پہلے ان کے والد صاحب کسی بڑے عہدے پر تو نہیں تھے، مخدوم میرا عمل صاحب، لیکن انہوں نے بھی ایجوکیشن میں دلچسپی لی، کچھ تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے، لیکن جب مخدوم صاحب بنے ریاست بھاولپور کے وزیر اعظم تو انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، یہ کالج جو ہے ایسی کالج وغیرہ یہ سارے یہ تقریباً ان کا ہے۔ جامعہ اسلامیہ بھی انہوں نے بنایا تھا جو آج اسلامی یونیورسٹی ہے۔ یا پھر ملتان میں آپ کو یوسف رضا کا خاندان آپ کو ملتا ہے، میں ہم اور آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن بہرحال ملتان کے آج بھی جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں، اسلامیہ ہائی اسکول زاڑت گیٹ ہے، عام خاص باغ ہے، یہ اسلامیہ ہائی اسکول حرم گیٹ ہے، کنڈر گارڈن ہے، علمدار اسلامیہ کالج ہے، وراثت حسن اسلامیہ کالج ہے، پھر گیلانی لا کالج تھا، یہ سارے تعلیمی ادارے گیلانی خاندان نے بنائے تھے۔ ایجوکیشن میں ان 2 خاندانوں کی، یہ ویسے تو یہ ایک ہی خاندان ہے گیلانی خاندان، گیلانی خاندان کے علاوہ سرائیکی وصیت کے کسی خاندان نے سرائیکی وصیت کے لوگوں کو پڑھنے لکھنے میں مدد ہی نہیں دی۔ سیاسی شعور تو بہت آگے کی چیز ہے، یعنی علم کے دروازے پر پہنچانے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اس تعلیم پر بھی صرف ایک خاندان نے توجہ دی۔ تو یہ لوگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ رہے، یہ سارے نواب، سارے سردار، مخدوم، اسٹیبلشمنٹ ان کو لاتی رہی۔ یہ پاور پالیٹکس کا حصہ تو ہیں، جمہوری جدوجہد کی جو سیاست ہوتی ہے، جمہوری جدوجہد کی سیاست کا حصہ یہ لوگ نہ کبھی رہے، نہ انہوں نے جمہور کی کبھی نمائندگی کرنے کی سوچی۔